السلام علیکم ناظرین ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی، لیکن اس میں ہم نے صرف ایک چیز کی تھی کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو اگر فروغ دینا ہے تو اس کے لیے آپ کو برانڈنگ کی طرف جانا ہوگا اور کسٹمرز کو برانچز سے جو ہے یہ اویئرنیس دینی ہوگی کہ آپ بینکوں اور برانچز کی طرف رخ کرنے کے بجائے موبائل ایپس کے ذریعے، اپنے لیپ ٹاپس کے ذریعے اور اپنے موبائل ایپس کے ذریعے جو ہے وہ اپنی بینکاری کریں، تاکہ آپ کا زیادہ سے زیادہ کام آپ کے ہاتھوں سے ہی نبٹ سکے اور کسی مشکل یا کسی اور دیگر حوالے سے آپ کو بینک کی طرف رجوع کرنے میں جو ہے وہ زیادہ ٹائم آپ کا ضائع نہ ہو۔ لیکن اسی طرح سے بہت ساری چیزیں اس بینکنگ سیکٹر میں ایسی ہیں کہ جن کو نمایاں کرنا وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں آپ لوگوں کا، اپنے ویورز کا، بینکرز حضرات کا، کہ جو اس طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب عام عوام کی کثیر تعداد بھی بینکنگ کے حوالے سے اپڈیٹ لینے کے لیے کمرشل چینل کی سبسکرپشن کی طرف رجوع کر رہی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ایک بہت حوصلہ افزا بات ہے اور میرے اعتماد کو بڑھانے کا سبب بن رہی ہے۔ اس حوالے سے ہمیں جو کمپلینز موصول ہوتی ہیں ان میں اب جو ایک نئی چیز سامنے آئی کہ جی ایم نیٹ اور ون لنک کے اشتراک کے بعد اسٹیٹ بینک نے جس طرح سے ڈیجیٹلائزیشن پر زور دیا، بالخصوص اے ٹی ایم کے میں اضافے کے حوالے سے، آف سائڈ اے ٹی ایمز پروجیکٹس میں اے ٹی ایم کے لگانے کے حوالے سے، ہائی ویز پہ، پیٹرول پمپس پہ، یا جو عوامی مقامات ہیں سپر اسٹورز وغیرہ پہ اے ٹی ایمز لگانے کے حوالے سے کافی کام ہوا۔ اے ٹی ایمز کا ریشو جو ہے، اے ٹی ایم کارڈز کے اجرا کا ریشو جو ہے وہ اس وقت تقریباً نیئر اباؤٹ پر برانچ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 70% کی حد کراس کر چکا ہے، اور جو لوگ رہ گئے ہیں اس میں سے اکثریت جو ہے وہ بزرگوں کی ہے، یا وہ لوگ ہیں کہ جن کا جو ہے وہ کچے جو ہے سائن ہیں، یا کسی نہ کسی وجہ سے جو لوگ اے ٹی ایم کی طرف نہیں آ پاتے یا اسے لائک نہیں کرتے، ان کی تعداد ہے۔ لیکن اس میں آہستہ آہستہ جو ہے ایجوکیشن ہوتی جا رہی ہے اور معیار بڑھتا جا رہا ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ اس ویڈیو کا مقصد کیا ہے؟ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم بینکوں کی انتظامیہ، بالخصوص مڈل مینجمنٹ، گروپس مینجمنٹس کو اس طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ آج بھی ان تمام چیزوں میں آپ کے شعور دینے کے باوجود، اتنی محنت کرنے کے باوجود، ایک چھوٹا سا گیپ جو ہے آپ کی تمام محنت کو غارت کرتا نظر آتا ہے۔ وہ گیپ کیا ہے؟ وہ گیپ یہ ہے کہ بعض اوقات ایم نیٹ کے جو بینک ہیں ان کے اگر اے ٹی ایم کا ون لنک کے اے ٹی ایمز پہ یوٹیلائزیشن کریں تو اس میں جو ہے نا بعض اوقات ایرر آ جاتا ہے، آپ کی جو ہے نا وہ ایشورس ناٹ لنک ڈاؤن، یور بینک لنک ڈاؤن، یور ایشور لنک ڈاؤن، یا ملٹیپل چیزیں اس طرح کی آتی ہیں کہ جس کی وجہ سے دونوں نیٹ ورک کے حامل جو بینکس ہیں وہ ایک دوسرے کو جو ہے نا ان کی کوآرڈینیشن میں فرق پڑتا ہے، جس کا اثر آپ کے صارف پر پڑتا ہے۔ وہ آپ کا صارف جو کسی مجبوری کے تحت، ہو سکتا ہے رات میں، ہو سکتا ہے دوپہر میں، یا ہو سکتا ہے کسی ایسی ایمرجنسی کے تحت کہیں کھڑا ہو اور اپنے ہی بینک کا اے ٹی ایم یوز نہ کر سکتا ہو یا اویلیبل نہ ہو، تو وہ دوسرے بینک کے اے ٹی ایم سے جو ہے وہ رجوع کرتا ہے۔ لیکن وہاں اگر اس طرح کی پرابلمز آتی ہے تو اس میں پینک ایک آ جاتا ہے اور وہ اریٹریٹ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اے ٹی ایمز جو ہیں وہ آف سائڈ میں بالخصوص اکثر ایسا ہوتا ہے، اور برانچز میں تو خیر یہ عام بات ہے کہ آپ کے جو اے ٹی ایم کارڈ ہیں وہ برانچز میں پھنس جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیزیں، دوسری بات یہ کہ بعض اوقات جو ہے وہ پیمنٹس جو ہے وہ آپ کسٹمرز کو جو ہے وہ سلپ دے دیتا ہے بینک، اور اسکرین شاٹ پہ آ جاتا ہے، اسکرین پہ آ جاتا ہے کہ جی آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ نیکسٹ، اگر کسی فنڈ ٹرانسفر کرنی ہے تو وہ فنڈ ٹرانسفر ہو چکی ہے، یا آپ کیش نکالنا چاہ رہے ہیں تو برانچ وہ جو آپ کو مشین اپنی موومنٹ دکھاتی ہے، اور موومنٹ کے بعد وہ اچانک کارڈ باہر پھینکتی ہے، اور کارڈ باہر پھینکنے کے بعد پیمنٹ نہیں پھینکتی، بندہ باہر کھڑا رہتا ہے، اسے میسج آ جاتا ہے کہ جی پیمنٹ ہو گئی ہے۔ یہ جو پرابلمز چند ہیں، یہ پرابلمز کا آج تک جو ہے وہ اس کا ازالہ کرنا ممکن نہیں ہوا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیمنٹ جو ہے وہ ریورس ہو جاتی ہے، بعض اوقات ریورس نہیں ہوتی، بندے نے کیش، اس نے وڈرال اس کی نہیں ہوئی، اسے پیسے نہیں ملے، لیکن اس کے اکاؤنٹ سے پیسے کٹ گئے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جی اب دوسرے جس برانچ سے اس بندے نے، یا جس بینک کے اے ٹی ایم سے اس نے آف سائڈ میں اگر کسی سے کیا ہے، تو وہ اپنی قریب ترین برانچ جائے گا،
اس برانچ میں جا کے وہ کمپلین کرے گا, وہ بولیں گے کہ 1-2 دن رک جائیں. اب 1-2 دن تو بندہ رک جائے گا, لیکن ان 1-2 دن کے رکنے میں اسے یہ چیز بڑی کھلے گی کہ ہو سکتا ہے وہ کسی ایمرجنسی میں ہو, اس کے پیسے بھی ڈوب گئے, اس کو وہ جس ایمرجنسی میں آیا تھا وہ بھی نہیں ہوئی, اور اس کا جو نقصان ہے وہ ڈبل ہو گیا. تو یہ چیزیں جو ہے نا نہیں ہونی چاہیے. اگر ایسا ہوا ہے تو فوری فائنڈنگز ہونی چاہیے. آپ کو جو ہے آپ کے ATM کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی, اگر آپ کے سسٹم کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی میں نے اس کو پیمنٹ نہیں کی, اگر اس کے اکاؤنٹ سے پیمنٹ ڈیڈکشن نہیں ہوئی ہے تو فوری طور پہ آپ کو 48 آورز میں اس کی پیمنٹ ریٹرن کا کوئی سلسلہ ہونا چاہیے. اب پیپر لیس بینکاری کی طرف جا رہے ہیں بینک, ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں بینک, لیکن آج بھی ہمارے یہاں یہ کہ جی ایک اپلیکیشن فارم ہوتا ہے, وہ فارم بھر کے دیں, وہ ہم دوسرے بینک کو بھیجیں گے, وہ بینک اپنے ادارے کو بھیجے گا, اور وہ ایک لمبا چکر چل کے جی 10 سے 15 دن کا ورکنگ ڈیز کا پروسیس آ جاتا ہے, جو غلط ہے. ATM کارڈز تک کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جی ATM کارڈز, یہ تو پیمنٹ کا معاملہ ہو گیا نا, ATM کارڈز میں آپ ٹرانزیکشن کرنے کا ATM کارڈ پھنس گیا. بعض مینیجرز جو ہیں وہ کوآپریٹ کرتے ہیں, برانچ میں کسٹمر آتا ہے کہ جی ہمارے آپ کے ATM میں میرا کارڈ پھنس گیا تو کائنڈلی وہ دے دیں, تو وہ لوگ فوری طور پہ بھی دے دیتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ شناختی کارڈ کی شرط رکھتے ہیں کہ جی شناختی کارڈ لے کر آئیں گے تو ہم دیں گے. چلیں یہ بھی ٹھیک ہے کہ جی آپ کا ہے یا نہیں ہے, اس کی کنفرمیشن ہونا بہت ضروری ہے. لیکن اب آپ کے پاس ATM بھی آ گیا ہے, آپ کے پاس کسٹمر شناختی کارڈ لے کے بھی آیا ہوا ہے, لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی ڈٹائی پہ قائم ہے کہ جی اس کو جو ہے نا ہم آپ کی برانچ ہی بھیجیں گے, اب آپ اپنی برانچ سے جا کے وصول کیجیے گا. اب پتہ چلا جی آپ کے TCS والے کا ٹائم یا آپ کے جو بھی ڈسپیچر کا ٹائم ہے اس کا ٹائم آؤٹ ہو گیا. اب آپ کل بھول گئے, پرسوں بھیجا, 2 دن بعد وہاں سے ملا, ان لوگوں نے بھی اگر نیگلیجنسی دکھائی, کیونکہ بات یہ ہے کہ جب آپ نہیں دے رہے تو آپ کسی سے یہ بھی امید نہیں رکھ سکتے کہ اگلا جو بینک والا ہوگا وہ بھی اتنی جلدی جو ہے وہ آپ کو اگلے کسٹمر کو کارڈ ریٹرن کر دے گا. کسٹمر سفر ہو رہا ہے, کسٹمر کارڈ لینے کی وجہ یہ ہوتی ہے, ATM میں آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نیڈی ہوتا ہے, اسے فوری پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور اپنے پیسے کو وہ جس حساب سے چاہے جتنا چاہے کیش کرا سکتا ہے, اور یہی فیسلٹی ہے جس کی وجہ سے آپ نے اس کو کارڈ جاری کیا. لیکن اگر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا, آپ کی جانب سے پیمنٹ ریٹرن کرنے کا پروسیس لمبا ہو رہا ہے, آپ کی جانب سے کارڈ پھنس جانے کی صورت میں جو ہے وہ پروسیس لمبا ہو رہا ہے, یا آپ کے M-NET کی وجہ سے جو ہے دیگر پرابلمز آ رہی ہیں, تو یہ بینکوں کا قصور ہے. اور یہ پرابلمز کا آج تک وہ حل نہیں نکل سکا کہ آج 10-15 دن کے اس پروسیس کو آپ کم کر کے کم سے کم ٹائم پہ لے کر آئیں. میری تمام بینکوں کے IT گروپس بالخصوص اور آپریشنل ہیڈ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ان چیزوں کو اسپیشلی کنسیڈر کریں, اور اس کے حوالے سے کوئی لائے عمل بنائیں, اور اس حوالے سے اسپیشلی کوئی سرکولر بنائیں کہ جی اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ ان طرح سے ان ای میلز کے ذریعے مطلوبہ لوگوں سے رابطہ کریں گے اور اپنی ای میلز کریں گے, اور اس کا اتنے گھنٹوں میں یا اتنے دنوں میں جو ہے آپ کو فوری طور پر ریٹرنز مل سکیں گی, چیزیں مل جائیں گی. کیونکہ یہ چیزیں کر کے آپ عوام کا اعتماد بحال کر سکتے ہیں, عوام کا اعتماد بڑھا سکتے ہیں, عوام کو اپنے بینک کی طرف بآسانی راغب کر سکتے ہیں, اور عوام جس طرح بینکنگ سے لطف اندوز ہونا چاہتی ہیں اس کو حقیقی معنوں میں آپ اس لطف اندوز کرا سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ اس ہماری رائے کو, جو کہ عوام کو جو مشکلات کے حوالے سے ہے, اور عوام نے ہی ہمیں بتائی کہ حوالے سے یقیناً بینکوں کی انتظامیہ کچھ نہ کچھ اچھا سوچے گی, اور جلد اس پہ عمل کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی خاص سرکولر ضرور جاری کرے گی. اور ہو سکتا ہے کئی لوگوں نے اس حوالے سے, کئی بینکوں نے اپنی لائے عمل بنایا ہوا بھی ہو, اور اس ویڈیو کے حوالے سے وہ لائے عمل بھی ہمیں پتہ چلے تو ہم اس کو بھی یقیناً سامنے لائیں گے. اور اس کے ساتھ ویورز میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنے حلقہ باب میں ہماری اس ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں, اور کمرشل چینل کی سبسکرپشن کے عمل میں اپنا بھرپور جو ہے نا وہ کردار ادا کریں. اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری جو بھی لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں. امید ہے کہ کمرشل چینل کی یہ ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ کو پسند آئے گی, اور آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں گے اور زیادہ سے زیادہ شیئرز کریں گے. السلام علیکم.